حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موتور کے مشہور مقام پر آباد تھی۔ ان کی تعداد قرآن کریم نے 1,00,000 سے زیادہ بتائی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام ارشاد خداوندی رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا، اور فضائے آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر مشرف ایمان ہو جائیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے اور جانور سب ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور عجز بازاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آؤ بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایات میں ہے کہ وہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کی توبہ و استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا۔ اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہیں پیش کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت و طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کو یہ ملال ہوا کہ میں نے باحکم اللہ اعلان کیا تھا، اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا، اپنی جگہ واپس جاؤں کس منہ سے جاؤں؟ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے بغیر کرائے کے سوار کر دیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریا میں پہنچ گئی تو ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی نہ پیچھے چلتی۔ کشتی والوں نے کہا کہ ہماری اس کشتی میں جب کوئی ظالم یا گناہگار یا بھاگا ہوا سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا گناہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہوا ہوں ایک طبی خوف کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ قرآ میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈالا جائے۔ اتفاقاً قرآ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ کئی مرتبہ قرآن اندازی کی ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرآن اندازی اور یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا۔ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، اور پیغمبر سے اس کا امکان نہیں، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبی سے کسی جگہ بغیر اجازت منتقل ہو جائے۔ اس خلاف شان عمل پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔ اس طرف قرے میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا تو اس طرف ایک بہت بڑی مچھلی باحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے موجود تھی۔
जिसको अल्लाह ताला ने पहले से हुक्म दे रखा था कि यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म जो तेरे पेट के अंदर रखा जाएगा ये तेरी क़ज़ा नहीं, बल्कि हमने तेरे पेट को उनका मस्कन बनाया है। यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में गए तो फौरन उस मछली ने मुंह में ले लिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में 40 रोज़ रहे। ये उनको ज़मीन की तह तक ले जाती और दूर दराज की मुसाफतों में फिराती। बाज़ हज़रात ने 5 दिन और बाज़ ने 1 दिन के चंद घंटे मछली के पेट में रहने की मदद बताई है। हकीकत हाल अल्लाह ताला को मालूम है। उस हालत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह ताला ने उसको कबूल फरमा लिया और मछली ने बिल्कुल सही अलसालह यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे पर डाल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल न रहा था। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक केदू यानी लौकी का दरख्त उगा दिया, जिसके पत्तों का साया भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए एक राहत बन गई। और जंगली बकरी को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि वो सुबह व शाम उनके पास आकर खड़ी होती और वो उसका दूध पी लेते थे। इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उस लग़ज़िश पर तनबीह भी हो गई और बाद में उनकी कौम को भी पूरा हाल मालूम हो गया।